بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم کلاس روم کی اردو سے 18واں سبق ملکہ کو حصار کا مطالعہ بھی کریں گے اور اس کے مشق سوالات بھی حل کریں گے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ مری ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور مری کو ملکہ کو حصار بھی کہا جاتا ہے۔ ملکہ کو حصار کا مطلب ہے پہاڑوں کی ملکہ۔ یہاں سارا سال ملک اور بیرون ملک سے سیاح آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ اب بچوں، سبق کو غور سے سنیے۔ ملکہ کو حصار کی سیر۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ چیڑ، دیودار اور صنوبر کے درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں اور ان کے درمیان بہتے ہوئے چشموں کو دیکھ کر بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا۔ عائشہ اپنے بھائی احمد اور امی ابو کے ساتھ لاہور سے مری جا رہی تھی۔ راستے میں خوبصورت مناظر دیکھ کر بچے خوش ہو رہے تھے۔ اسلام آباد شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر بڑے بڑے برقی جھولے اور واٹر سلائیڈ دکھائی دینے لگے۔ عائشہ خوشی سے کہنے لگی، آہا، ہم مری پہنچ گئے۔ ابا جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ چھتر پارک ہے، یہاں لوگ سارا سال تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے بادلوں کی آتی جاتی ٹولیوں کے بیچ بل کھاتی ہوئی سڑک پر سفر کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ آخر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مری کے قریب آنے کی خبر دی۔ چھرا پانی کے مقام پر سب نے گرما گرم پکوڑوں اور آلو کے چپس کے ساتھ چائے کا لطف لیا۔ چھرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالنے کے بعد سفر پھر شروع ہوا۔ مری پہنچ کر ابا جان نے گاڑی ایک ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور پھر سب مال روڈ کی جانب چل دیے۔ مری کی مشہور سڑک مال روڈ پر خوب رونق تھی۔ ہر ملک کے سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ارد گرد دکانوں پہ خشک میوہ جات، اونی چادریں، خوبصورت سویٹر اور ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک تاریخی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابا جان نے بتایا کہ یہ سرکاری ڈاکخانہ GPO کی عمارت ہے۔ مال روڈ سے پنڈی پوائنٹ کی طرف جاتے ہوئے بچوں نے ایک بڑے سے گھڑیال کو دیکھ کر اس کے سامنے تصویریں بنوائیں۔ راستے میں ایک ریستوران سے کھانا کھانے کے بعد وہ پنڈی پوائنٹ سے چیئر لفٹ میں بیٹھے۔ پہلی بار چیئر لفٹ میں بیٹھنے کی وجہ سے بچے کچھ خوف زدہ تھے۔ بادل اٹکیلیاں کرتے نیچے آ گئے تھے۔ اٹکیلیاں کا مطلب ہوتا ہے شرارت۔ جلد ہی مری کے دلکش نظاروں نے بچوں کو خوف دور کر دیا۔ بھائی وہ دیکھیں، اتنے سارے بندر۔ ایک جگہ بندروں کی ٹولی دیکھ کر عائشہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود سب لوگ بندروں کو کیلے، چنے اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں کھلا رہے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بندر بھی بڑے مزے سے ان کے ہاتھوں سے وہ چیزیں لے کے کھا رہے تھے۔ عائشہ اور احمد نے بھی انہیں چنے دیے جو انہوں نے جھٹ سے پکڑ کر منہ میں ڈال لیے۔ فضا میں خنکی بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا۔ خنکی کا مطلب ٹھنڈک۔ تھوڑی سی سردی ہو گئی، ہلکی ہلکی سی محسوس ہونے لگی تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مال روڈ سے ابو جان نے عائشہ کے لیے بیٹری سے چلنے والی گڑیا، احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا جہاز اور امی جان کے لیے شال خریدی۔ عائشہ نے امی جان سے فرمائش کر کے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خوبصورت تاج خریدا۔ بچوں نے مری کی سیر کو تصویروں میں محفوظ کیا۔ شام ہو رہی تھی اور سب تھک چکے تھے، اس لیے ملکہ کو حصار کی خوبصورت یادوں کو دل میں بسائے سب واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بچوں، عائشہ اور اس کے گھر والوں نے مری کا جو سفر کیا تھا اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ ان کو کتنا مزہ آیا، انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مری ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں کا موسم، یہاں کے دلکش نظر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے پوری دنیا سے اور پاکستان سے بھی لوگ ہر سال مری کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مری کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے خوبصورت صحت افزا مقامات ہیں جہاں سیر کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ آپ کو بھی موقع ملے تو آپ ضرور جائیے گا اور دیکھیے گا کہ پاکستان میں کس قدر خوبصورت اور حسین مناظر ہیں، حسین شہر ہیں، حسین جگہ ہیں۔ اب بچوں، اس سبق میں شامل کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ پہلا لفظ ہے بلند و بالا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ اونچا۔ جھٹ کا مطلب ہے فوراً۔ دلکش کے معنی ہے خوبصورت، بے ساختہ، فوراً یا بے اختیار۔ خوفزدہ کا مطلب ہے ڈرا ہوا۔ سیاح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے والا یا سیر کا شوق رکھنے والا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریے۔ اب میرے رنگ نہیں اس میں بھرے ہیں کیونکہ پھر آپ کو نظر نہیں آتا، میں نے اس پہ نشان لگا دیے ہیں۔ پہلا ہے کہ بے ساختہ سب کے منہ سے نکلا، تو جیم سبحان اللہ پہ آپ نشان لگا دیجئے۔ دوسرا ہے کہ عائشہ نے تازہ پھولوں کا بنا ہوا خریدا، الف ٹھیک ہے، تاج۔ تیسرا ہے کہ وادی مری کے راستے میں آیا
تو جیم پہ نشان لگا دیجیے، چھتر پارک۔ چوتھا ہے کہ ابا جان نے احمد کے لیے ریموٹ سے چلنے والا خریدا، بے ٹھیک ہے، اس پہ نشان لگا دیجیے، جہاز خریدا تھا۔ آخری ہے کہ مال روڈ پر مشہور تاریخی عمارت تھی، بے بالکل ٹھیک ہے، جی پی او کے۔ اب سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے مری کے قریب آنے کی خبر دی، یہاں پر لفظ جھونکوں آئے گا۔ دوسرے میں لفظ سیاح آئے گا، اور اس طرح سے یہ مکمل ہوگا کہ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ تیسرا، ایک بڑے سے گھڑیال کے سامنے بچوں نے تصویریں بنائی۔ چوتھا ہے کہ چھرا پانی کے قدرتی جھرنوں کا پانی گاڑی کے ٹائروں پر ڈالا گیا۔ آخری ہے کہ فضا میں خنکی بڑھ جانے کی وجہ سے واپسی کا ارادہ کیا گیا، اس میں لفظ خنکی آئے گا۔ اب دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے کہ عائشہ اور اس کے گھر والے سیر کے لیے کہاں گئے؟ اس کا جواب ہے کہ عائشہ اور اس کے گھر والے سیر کے لیے مری گئے۔ دوسرا سوال ہے کہ سیاح کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ سیاح کے معنی ہے جہاں گرد، اس کا مطلب بہت زیادہ گھومنے اور سیر کرنے والا ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ مال روڈ پر چہل پہل کیوں تھی؟ چہل پہل کا مطلب رونق کیوں تھی یا رش کیوں تھا؟ اس کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ کچھ لوگ مال روڈ کی سیر کر رہے تھے اور کچھ لوگ شاپنگ، اس لیے مال روڈ پر بہت چہل پہل تھی۔ بچوں میں آپ کو بتا دوں کہ مال روڈ مری کی ایک مشہور سڑک کا نام ہے جہاں پر بہت چہل پہل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں بہت ساری دکانیں ہیں اور بہت لوگ وہاں شاپنگ کرنے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر آپ عائشہ اور احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا خریداری کرتے؟ تو بالکل اگر آپ ہوتے تو ہم کھلونے خریدتے، مطلب بچوں کا تو یہی جواب ہوگا، اس لیے میں نے یہی جواب لکھا ہے کہ ہم کھلونے خریدتے۔ آخری سوال ہے کہ اگر آپ کو سیر کے لیے کہیں جانے کا موقع ملے تو آپ کس جگہ جانا پسند کریں گے اور کیوں؟ اس کا جواب آپ اپنی پسند کی جگہ، کوئی بھی پسند کی جگہ کا نام لکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں کشمیر جانا پسند کروں گی، کیونکہ کشمیر کا موسم اور خوبصورت مناظر، پہاڑ، دریا سب مجھے بہت پسند ہیں۔ بچوں یہ لفظوں کا کھیل ہے، اس میں درج ہندسوں کو لفظی گنتی میں لکھنا ہے کہ گنتی اس پہ 43 ہے، 47 ہے، 45، 49، 42، 50، 41، 46، 44 اور 48 یہ ہے، ان کو میں نے اردو میں لکھ دیا ہے، آپ کو اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ بچوں ہے قواعد سیکھیے۔ خط کشیدہ الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جیسے معنی والے الفاظ، یہ ایسے الفاظ جن کے سیم میننگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب وطن کو خط کشیدہ ہے تو وطن کا مترادف لفظ ہوگا ملک۔ یہ جملہ دوبارہ لکھنا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی وطن کی جگہ ہم نے لفظ ملک لکھ کر یہ جملہ دوبارہ مکمل کر دیا۔ یہ جملے اس کے معنوں میں کوئی فرق نہیں آیا، میں نے پورا جملہ نہیں لکھا ہے، لیکن آپ ملک کا استعمال کر کے دوبارہ سے یہ جملہ، یہ جو جگہ دی ہوئی ہے کتاب میں، اس میں آپ کو لکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے انتہائی حسین جگہ ہے۔ حسین کا مترادف ایک دوسرا لفظ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں آپ خوبصورت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کہ باغ میں ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، تو مہک کا مترادف لفظ ہے خوشبو۔ خوشبو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باغ میں ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چوتھا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ غفلت کو انڈر لائن یا خط کشیدہ ہے غفلت لفظ، تو اس کا مترادف ہوگا کوتاہی۔ ہمیں اپنے فرائض میں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ آخری ہے کہ مری کا خوبصورت منظر دیکھنے والوں پر ایک جادو طاری کر دیتا ہے، تو جادو کی جگہ ہم لفظ سحر استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی سیم اس کے معنی ہوتے ہیں، تو مری کا خوبصورت منظر دیکھنے والوں پر ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ اب بچوں ایک پیراگراف ہے اور اس میں دیے ہوئے مذکر اسما کے مؤنث اور مؤنث اسما کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ بچوں اس میں آپ دیکھیے گا، یہ بہت آسان ہے کہ اس میں جو مذکر الفاظ دیے ہوئے ہیں، مذکر نام جو ہیں، ان کے آپ کو آگے مؤنث، اسی کا مؤنث لکھنا ہے، اور اگر کوئی مؤنث لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے آپ کو مذکر لکھ دینا ہے۔ تو ایک دن عائشہ اپنے امی ابو کے ساتھ گاؤں گئی، وہاں اس کے دادا جان، اب خالی جگہ میں دادا جان کے مؤنث دادی جان، تایا جان ان کی مؤنث تائی جان، اور آگے خالی جگہ دی ہوئی ہے تو چچی لکھا ہوا ہے تو چاچا مذکر ہو گئے۔ وہ ہم لکھا ہے ایک لفظ، انہوں نے گھر میں بہت سے جانور پال رکھے ہیں، جیسے طوطا۔ اب طوطا کا ہم نے لکھا ہے تو اس کا مؤنث انہوں نے پہلے سے طوطی لکھ چکے ہیں۔ بیل اور بیل کے مؤنث گائے ہوگا وغیرہ۔ انہوں نے وہاں مرغی اب لکھیں گے۔ بھی دیکھے جو دانا دن کا چگ رہے تھے، عائشہ نے گاؤں کی سیر سے خوب لطف لیا۔
بچوں الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں، یہ قواعد ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا مترادف کے معنی سیم میننگ یا وہی اس کے ایک اور مطلب کون سا ہو سکتا ہے اس لفظ کا. کالے کا مترادف سیاہ، شک شبہ، حرارت گرمی، ایثار قربانی. بچوں کچھ الفاظ جن کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد آپ کو لکھنے ہیں. درخت واحد ہے اور اس کی جمع ہے درختوں. وظیفہ واحد ہے، اس کی جمع وظیفے ہیں. بچہ واحد ہے، اس کی جمع ہوگی بچے. اب منزل جمع ہے، اس کی واحد ہوگا منزل. اور مکانات جمع ہیں اور اس کا واحد لفظ ہوگا مکان. اس طرح سے یہ مکمل ہوا. اس میں معرفہ والے پھولوں میں پیلا اور اس میں نکرہ والے پھولوں میں سرخ رنگ بھریں. میں نے ان کو دائرے کی شکل دے دی ہے. بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے معرفہ کے معنی ہے اس میں خاص، یعنی کسی خاص چیز کا نام، کسی خاص جگہ یا کسی خاص شخص کا نام. اسی طرح اس میں نکرہ کو اس میں عام کہتے ہیں، کسی عام چیز جگہ یا کسی عام شخص کا نام. اب اس سے معرفہ والے پھولوں میں آپ کو پیلا میں معرفہ احمد، شالامار باغ، دریائے راوی، کوئٹہ، زیارت، یہ سے معرفہ ہیں کیونکہ یہ خاص چیزوں کے نام ہیں. اور اس میں نکرہ میں سرخ رنگ آپ کو بھرنا ہے. تو کتاب، جگ، گلاس، کرسی اور گھڑی، یہ اس میں نکرہ یا اس میں عام ہے. کوئی سے 4 استفہامیہ جملے لکھیں، پھر انہیں اقراری اور انکاری جملوں میں تبدیل کریں. بہت آسان ہے. استفہامیہ کے معنی ہیں سوالیہ جملے، اقراری جس میں کوئی اقرار کیا جائے، اور انکاری یعنی منفی جملے جس میں کوئی انکار ہو. استفہامیہ جملے کیا تم نے کھانا کھا لیا، اس کا اقراری جملہ ہوگا جی ہاں میں نے کھانا کھا لیا، اور انکاری جی نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا. دوسرا جملہ ہے کیا امی نے کپڑے دھو لیے، اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے. اقراری جملہ ہوگا جی ہاں امی نے کپڑے دھو لیے، اور انکاری اس میں انکار ہوا کہ جی نہیں امی نے کپڑے نہیں دھوئے. اگلا استفہامیہ جملہ ہے کیا احمد گھر واپس آ گیا. اقراری جملہ ہے جی ہاں احمد گھر واپس آ گیا، اور اسی کا انکاری جملہ کچھ یوں بنے گا کہ جی نہیں احمد گھر واپس نہیں آیا. اب آخری جملہ دیکھیے، سوالیہ جملہ جسے ہم استفہامیہ جملہ بھی کہتے ہیں، کیا آپ اسکول گئے تھے. اس کا اقراری جملہ ہوگا جی ہاں میں اسکول گیا تھا، اور انکاری جملہ اس طرح سے ہوگا کہ جی نہیں میں اسکول نہیں گیا تھا. 7واں سوال ہے کہ الفاظ کو لکیر کے ذریعے سے ان کے متضاد سے ملائیں. متضاد یعنی الٹ الفاظ. تاریک کا الٹ ہوگا روشن، تاریک کو روشن سے ملا دیں. آقا یعنی مالک کو کہتے ہیں، اس کا الٹ ہوگا غلام، غلام سے لکیر کھینچ کے ملا دیجئے. اور اگلا لفظ ہے دوست، اس کا متضاد یا الٹ لفظ ہوگا دشمن، اس سے ملا دیجئے. سیاہ کا الٹ ہے سفید، اور جزا کا الٹ ہوگا سزا. ان سے آپس میں ان کی میچنگ کر دیجئے تاکہ یہ لفظ اپنے متضاد سے مل کر مکمل ہو جائیں. 9 ہے کہ جملوں کے سامنے دیے ہوئے اعداد کی عددی ترتیب لکھ کر جملے مکمل کریں. اس طرح آپ انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا میتھ میں آرڈینل نمبر، تو اسی طرح اردو میں اس کو عددی ترتیب کہتے ہیں. پہلا ہے کہ عبداللہ دوڑ میں دوسرے نمبر پر آیا. دوسرا ہے کہ آج ہفتے کا 7واں دن ہے. تیسرا ہے کہ سارا گلی کے 5ویں گھر میں رہتی ہے. آخری کہ میں نے اپنی 9ویں سالگرہ منائی. امید ہے بچوں تمام مشق کے سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے. کتاب کا کام آپ کو کتاب میں ہی کرنا ہے. اگر کچھ مشکل کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو باعمل اور کامیاب انسان بنائے. اللہ حافظ.